السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی صحابتہ الغر المحجلین وعلی من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فیقول اللہ سبحانہ وتعالی: من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں ہر انسان کے لیے ایک بہترین زندگی کے دو اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اس زندگی کا تعلق آپ کی اپنی زندگی سے بھی ہے، اور جو مجھے ٹاپک دیا گیا ہے اس کا تعلق ہماری فیملی کی زندگی سے تعلق ہے، فیملی سے تعلق رکھتی ہے، یعنی میاں بیوی کی زندگی جو ایک اچھی زندگی ہونی چاہیے۔ اسلام کے اندر ایک خاندان کی بنیاد رکھنا بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے، اور ہم نے تمہیں قبیلوں کے اندر اور مختلف گروپ میں اس لیے بانٹا ہے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح اور شادی کو ایک دوسرے کے سکون کے لیے بنایا ہے، تاکہ مرد عورت سے سکون حاصل کرے اور عورت مرد سے سکون حاصل کرے۔ اس کے اندر سکون بھی ہے، اس کے اندر محبت بھی ہے، اس کے اندر سعادت بھی ہے، اس کے اندر خوشی بھی ہے، اور اس چیز کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفس سے، تمہارے ہی جیسا یعنی انسان سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، تاکہ تم عورت سے شادی کرنے کے بعد اس سے سکون حاصل کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ احسان کے طور پہ کیا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی، ہماری ازدواجی زندگی، شادی شدہ زندگی کے اندر تین اہم چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ تین اہم چیزیں ہماری شادی شدہ زندگی میں ہیں تو ایسی صورت میں ہماری شادی شدہ زندگی کامیاب ہے اور شریعت کے مطابق چل رہی ہے۔ ان میں سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے سے سکون حاصل ہو، اور سکون حاصل کرنے کے لیے اگر ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے ہماری شادی شدہ زندگی میں سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک شادی سے پہلے کا مرحلہ اور ایک شادی کے بعد کا مرحلہ۔ ان دونوں چیزوں کو جب ہم جمع کریں گے تو اس کے بعد ہماری زندگی کے اندر سکون حاصل ہوگا۔ شادی سے پہلے کے مرحلے میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کو تلاش کرنے کا طریقہ بتلایا ہے اور صحیح لڑکے کو تلاش کرنے کا طریقہ بتلایا ہے. جب یہ دونوں صحیح طریقے ہم استعمال کریں گے تو اس کے بعد لڑکی کی زندگی بھی پرسکون ہوگی اور لڑکے کی زندگی بھی پرسکون ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، عورت کی شادی یا عورت سے شادی 4 چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہیں. 4 چیزیں اس کے اندر دیکھی جاتی ہیں. لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبہا، اور اس کے خاندان کی وجہ سے، ولجمالہا، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینہا، اور اس کے دین کی وجہ سے. اسلام کے اندر آپ کو 4 چیزیں دیکھنے کی اجازت دی گئی ہیں کہ یہ 4 چیزیں دیکھ کر آپ شادی کر سکتے ہیں. لیکن ان 4 چیزوں میں جس کو اختیار کرنا ہے وہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، جو دیندار عورت ہے اسے اختیار کرو. آج ہم معاشرے کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ بڑا خاندان ہونا چاہیے، مال ہونا چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، اور اس کے بعد دینداری کے تعلق سے ہم سوچتے نہیں ہیں. جب دینداری کو کنارے رکھ دیا جاتا ہے تو جو عورت آتی ہے اسے اپنی خوبصورتی پہ گھمنڈ ہے، غرور ہے، اسے اپنے باپ کے مال پہ غرور رہتا ہے، اسے اپنے اعلیٰ خاندان کا خیال رہتا ہے، اور اس طریقے سے میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا ہوتے ہیں. دیندار ہے تو ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود وہ اس بات کا خیال رکھے گی کہ شوہر کی اطاعت مجھے کرنی ہے. اب میں اپنے گھر سے نکل کر ایک دوسرے گھر کے اندر داخل ہو چکی ہوں جہاں پہ میرا سب کچھ شوہر سے متعلق ہے، شریعت کے مطابق مجھے شوہر کی اطاعت کرنی ہے. اور جب یہ چیز پائی جائے گی تو اختلافات مٹ جائیں گے، آپسی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بیوی کو شوہر سے سکون حاصل ہوگا اور شوہر کو بیوی سے سکون حاصل ہوگا. لڑکی کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ تمام لڑکیوں کے باپ کے لیے ایک پیغام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر تمہارے پاس کوئی ایسے لڑکے کا پیغام آتا ہے، یہاں پہ لڑکی کو مخاطب نہیں کیا گیا ہے، لڑکی کے باپ کو مخاطب کیا گیا ہے، کہ جب تمہارے پاس کسی ایسے لڑکے کا پیغام آتا ہے جس کی دینداری اور اخلاق سے تم مطمئن ہو، راضی ہو، فزوجوہ، تو اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دو. 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں. پہلی چیز کہ لڑکا دیندار ہونا چاہیے، اور صرف دینداری نہیں، دینداری کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اخلاق بھی ہونے چاہیے. یہ 2 چیزیں اگر لڑکے کے اندر پائی جاتی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیغام دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ فزوجوہ، اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دو. الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فتنہ پھیلے گا اور بہت بڑا فساد مچے گا. جب ہم ان 2 چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو خاندان کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے. لڑکا دیندار نہیں ہے، لڑکی کے اندر اخلاق نہیں ہے، تو اس صورت میں گھر کا جو سکون ہوتا ہے وہ سکون برباد ہو جاتا ہے. اس لیے کہ دینداری نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسلام کی شریعت کی پابندی نہیں کرے گا. دینداری نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہوگا. بیوی کے ساتھ جو رویہ، جو اخلاق اپنانا چاہیے وہ اخلاق اس کے پاس نہیں ہوں گے. جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو ایسی صورت میں گھر کے اندر جو سکون ہونا چاہیے وہ سکون مٹ جائے گا. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی سے پہلے، میں مختصر انداز میں بیان کر رہا ہوں، وقت کم ہے اور باتیں زیادہ ہیں. شادی سے پہلے جو کام کرنا چاہیے، کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. اسلام کے اندر حجاب
کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور حجاب حقیقت میں چہرے اور ہاتھوں کا پردہ ہے، یہی حقیقت میں حجاب ہے، اور اس حجاب کو صرف شادی کے موقع پہ توڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اس حجاب کو صرف شادی کے موقع سے توڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو پیغام دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں دیکھا ہے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حجاب چہرے کا ہے، ورنہ اگر عورتیں چہرہ کھول کر مدینے کے اندر ٹہلتی رہتی تو حضرت مغیرہ بن شعبہ مدینے کے اندر رہتے ہوئے انہیں دیکھتے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انظر الیہا، اسے جاؤ دیکھو، دیکھنے کا حکم دیا کہ جاؤ اور اسے دیکھو۔ یہاں پہ حجاب کی جو شرعیت ہے، حجاب کے تعلق سے جو اسلام کا حکم ہے کہ چہرے کو ڈھانپے رکھا جائے، یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِنَّهُ أَحْرَىٰ أَن يُؤْدِمَ بَيْنَكُمَا، یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو۔ شادی شدہ زندگی میں محبت کی کتنی اہمیت ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے بتلایا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے۔ مودہ بولتے ہیں عربی زبان میں، مودہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دلی محبت، صرف اظہار محبت نہیں، دل کے اندر حقیقت میں محبت ہو، لگاؤ ہو، اور بہت گہری محبت کو، لگاؤ کو مودہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اسی بات کا حکم دیا کہ دیکھنے سے، شادی کے سے پہلے دیکھنے سے محبت پیدا ہوتی ہے شادی کے بعد، اور اس محبت کے لیے ہمارے پاس جو اصول بیان کیے گئے ہیں، اس لیے کہ جب لڑکا جاتا ہے لڑکی کو دیکھتا ہے، لڑکی اسے پسند آئی تو شادی کرتا ہے، پسند نہیں آئی تو شادی نہیں ہوتی ہے۔ اصل مقصد شریعت کے اندر یہی ہے کہ بعد کی زندگی، شادی کے بعد کی زندگی تباہ نہ ہو۔ عورت اسے پسند نہیں آتی، لڑکی پسند نہیں آتی ہے، تو ایسی صورت میں بعد کی جو زندگی ہے نکاح کے بعد کی، وہ تباہ ہو جائے گی اگر اس صورت میں شادی کر دی جاتی ہے۔ اور جب پہلے دیکھ لے گا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں اسے نظر آ جائیں جس کی وجہ سے وہ شادی میں رغبت رکھے اور پھر شادی کرے، اور شادی کے بعد دونوں کے تعلقات محبت میں تبدیل ہوں گے۔ شادی سے پہلے دیکھنا اور شادی کے بعد محبت کا ہونا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فارمولہ بتلایا ہے۔ اب اگر ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو کیا واقع ہوتا ہے کہ شادی ہونے کے بعد جب پہلی رات لڑکا لڑکی کو دیکھتا ہے تو لڑکی اسے پسند نہیں آتی ہے، اور پھر پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، شادی کا معاملہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ آپ نے شادی کیا، اس کا معاملہ ایسا نہیں کہ مارکیٹ میں گئے اور ایک سامان خرید کے لے آئے، گھر میں کھولا، پسند آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ نے اسے اٹھا کے پھینک دیا۔ یہ شادی کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ پورا ایک خاندان اس سے بنتا ہے۔ آپ سوچیں اس سے کتنی بڑی نسل تیار ہوتی ہے، آپ سے آپ کی اولادیں، آپ کی اولادوں سے اس کے آگے کا معاملہ، وہ سارا یعنی پوری ایک عمارت اس سے تعمیر ہوتی ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی حکم دیا ہو۔ عورت کوئی سامان نہیں ہے کہ آپ گھر پہ لے آ کے اس کے بعد دیکھیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے، اچھی ہے یا بدصورت ہے، پسند ہے یا پسند نہیں ہے۔ پہلے ہی آپ فیصلہ کر لیں، نکاح سے پہلے ہی آپ کو فیصلہ کر لینا ہے کہ لڑکی پسند ہے تو نکاح کیا جائے گا، لڑکی پسند نہیں ہے تو نکاح نہیں کیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں ہمیں جس بات کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ والدین اپنی مرضی بچوں پہ نہ تھوپیں کہ نہیں مجھے لڑکی پسند ہے، یا میرے خاندان کی ہے، میرے رشتے میں ہے، میرے دوست کی بیٹی ہے، تو اس صورت میں لڑکی کو کرنا ہی کرنا ہے۔ نہیں،
شریعت کے اندر لڑکے پہ اس طرح کی کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی لڑکی پہ عائد ہوتی ہے۔ خاندان کیوں تباہ ہوتے ہیں، مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنی رائے اپنے بچوں پہ تھوپنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے بیٹے کو مجبور کرتے ہیں کہ نہیں تمہیں ہمیں ہمارے رشتے میں ہی شادی کرنی ہے۔ ہم اپنے بیٹوں کو مجبور کرتے ہیں کہ جہاں ہم کہیں گے وہیں پہ آپ کی شادی ہونی ہے۔ شریعت کے اندر ایسا آپ کو اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ لڑکی کے تعلق سے بھی آپ کو زبردستی کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکی آئی، ایک عورت شادی کے بعد، اور اس نے بتلایا کہ یہ شادی جو کی گئی ہے اس شادی سے میں راضی نہیں تھی، مجھے پسند نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دیا کہ تم چاہو تو اس شوہر کے ساتھ رہو، چاہو تو اس سے نکاح کے رشتے کو توڑ دیا جائے، فسخ کر دیا جائے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں یہ بتلانا چاہتی تھی کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ باپ اپنی بیٹی پہ زبردستی نہ کرے، اس لیے کہ اس سے خاندان تباہ ہوتے ہیں۔ آپ زبردستی کرنے کے بعد اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، وہ راضی نہیں ہے، تو آگے کی جو زندگی ہے وہ سکون اور محبت کی زندگی نہیں ہوتی ہے، وہ زندگی لڑائی اور جھگڑے کی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو ناپسند کرنے کی ہوتی ہے، اور معاملہ طلاق یا خلا تک پہنچتا ہے، یا پھر یہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں بے سکونی کی زندگی اپنی پوری زندگی تک اسی حالت میں گزار دیتے ہیں۔ شادی کے بعد اور شادی کے موقع سے جو چیزیں شادی کی زندگی کو کامیاب بناتی ہیں اس میں کم مہر رکھنا۔ ہمارے معاشرے کے اندر عموماً مہر لمبی رکھی جاتی ہیں، زیادہ مہریں رکھی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے لڑکے پہ ایک بوجھ پڑتا ہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادی، خود اپنی شادی 500 درہم میں کی تھی۔ 500 درہم کو اگر آپ پہ شادی کے حساب سے دیکھیں گے تو آدھا کلو چاندی سے کم، اور اتنی مقدار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی۔ آپ سوچیں اس کی کتنی قیمت ہوگی آج کے زمانے میں۔ تو مہر ہلکی رکھنے سے نہ لڑکے پہ بوجھ پڑتا ہے اور نہ ہی ہماری زندگی کے اندر جو کڑواہٹ آتی ہے وہ کڑواہٹ آئے گی۔ اس لیے کہ جب بھی آپ شریعت کے مطابق شادی کریں گے، آپ کی شادی شریعت کے مطابق ہوگی تو اس کے اندر برکت ہوگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اس عمل کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی اپنی شادی کو گزاریں گے تو ایسی صورت میں ہماری شادی کامیاب ہوگی۔ اسی طریقے سے شادی ہونے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ زندگی اس انداز میں گزارنی چاہیے جس انداز میں آج کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شادی سے پہلے کی زندگی گزارتی ہیں، محبت کی صورت میں۔ آپ دیکھیں محبت کے کتنے جملے ایک دوسرے کی طرف بھیجے جاتے ہیں، موبائل کے ذریعے سے کتنے میسیجز ایک دوسرے کی طرف بھیجے جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے کی زندگی کے اندر جو لڑکے بگڑے ہوئے ہیں، جو لڑکیاں بگڑی ہوئی ہیں، ان لڑکیوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، کتنے محبت بھرے الفاظ ایک دوسرے سے کہے جاتے ہیں۔ یہ حقیقت میں شادی کے بعد کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ شادی کے بعد کی زندگی میں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے کھل کر محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ شادی ہو گئی، ختم، ایک رشتہ ہو گیا، اب رشتے کو ہم کسی بھی طریقے سے چلائیں گے، نہیں۔ وہاں پہ آپ کو محبت جتلانی ہے، وہاں پہ آپ کو اپنی محبت دکھانی ہے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، اور اس طریقے کے جملے استعمال کیے جائیں ایک دوسرے کے لیے جو محبت بھرے جملے ہوں۔ یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے اور اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہے۔ اس سے محبت کی باتیں کرنے سے محبت بڑھتی ہے، اور محبت کی باتیں نہ کرنے سے محبت گھٹتی ہے۔ تو محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے، محبت کا اقرار بھی ہونا چاہیے، محبت کے کلمات بھی ہونے چاہیے، محبت کے میسیج بھی بھیجے جانے چاہیے۔ میاں بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو اس طریقے سے بھیجے گی تو دونوں کے درمیان
محبت پیدا ہوگی۔ محبت کے لیے جتنی بھی صورتیں بن سکتی ہیں، جائز صورتیں، ان ساری جائز صورتوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ نے تمہارے درمیان محبت رکھی ہے، یہ جائز محبت ہے، حرام محبت نہیں ہے، یہ جائز محبت ہے جس کا اظہار بیوی اپنے شوہر سے کرے، شوہر اپنی بیوی سے کرے۔ یہی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہی محبت ہونی بھی چاہیے۔ جو بھی ذریعہ ہو اس کا، ان سارے ذرائع کو اختیار کرنا چاہیے۔ آپ میسج ڈالیں، کال کریں، سامنے ایک دوسرے سے بات کریں، محبت کا کھل کر اظہار کریں، محبت والے اعمال کریں۔ یہ ساری چیزیں آپ کریں گے تو آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا، اور جس قدر میاں بیوی کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوگی، گھر کا ماحول اتنا ہی پرسکون ہوگا۔ ہمیں گھر کے ماحول کو پرسکون بنانا ہے، تو سکون کیسے حاصل ہوگا، ہماری زندگی کیسے اچھی بنے گی؟ جب ہم کھل کر اظہار کریں گے تو ایسی صورت میں ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور عین کا تذکرہ کیا ہے۔ ہمارے مرد جو حضرات ہیں، حور عین کا نام آتے ہی مسکرانے لگتے ہیں، اور حقیقت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حور عین کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کی صفات کو ذکر کیا ہے، عرباً اترابا۔ عرباً اترابا کہاں ہے؟ عرباً اترابا کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے تو عروب کا جو معنی ہے وہ ایسی عورت جو اپنے شوہر سے محبت کرتی ہو۔ محبت کیسے ہو؟ اچھے الفاظ کے ساتھ، محبت کے الفاظ کے ساتھ، شوہر کے سامنے اپنی حیت، اپنی حالت کو خوبصورت بناتی ہو، شوہر سے محبت والی باتیں اور محبت والے کلمات اور محبت والی حرکتیں کرتے ہوں۔ اور یہ ایسی عورت ہوتی ہیں جو بولتی ہیں تو مرد کی عقل کو، شوہر کی عقل کو قید کر لیتی ہیں، یعنی ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالیں کہ سامنے والا بالکل دنگ رہ جائے۔ یہ حقیقی محبت ہے، اور سننے والا یہ خواہش کرے کہ اس کی بات کبھی ختم نہ ہو، ایسے بات کرے۔ عرباً اترابا کے تعلق سے ایسے بات کریں گے حور عین کہ سننے والا یہ سوچے کہ اس کی بات کبھی ختم ہی نہ ہو، میں سنتا جاؤں، یہ سناتی جائیں۔ آواز کے نغمے اتنے اچھے ہوں کہ کانوں کے اندر رس کھول رہے ہیں۔ یہ میری بہنوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے شوہروں سے یہ انداز اختیار کریں، اس طرح نغمے، اس طرح آواز نکالیں، اس طرح گنگنائیں، یا اس طریقے سے بات کریں کہ کانوں کے اندر رس پڑ رہے ہوں۔ دیکھیں تو دیکھنے کا طریقہ الگ ہو، بولیں تو بولنے کا طریقہ الگ ہو، چلیں تو چلنے کا طریقہ الگ ہو، بیٹھیں تو بیٹھنے کا طریقہ الگ ہو، کھڑے ہوں تو کھڑے ہونے کا طریقہ الگ ہو۔ یہ ساری صفات عورت کے اندر اپنے شوہر کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں مرد کے اندر عورت کی محبت کو پیدا کریں گی۔ ایسے ہی مرد کو بھی چاہیے کہ جس طریقے سے وہ چاہتا ہے کہ عورت اس سے اچھے انداز میں بات کرے، ایسے ہی مرد کو محبت بھری باتیں کرنی چاہیے اپنی بیوی سے۔ جیسے وہ چاہتا ہے کہ اس کی عورت خوبصورت نظر آئے، میک اپ میں رہے، یا جس طریقے سے وہ پسند کرتا ہے اس طریقے سے رہے، ایسے ہی شوہر کو بھی صاف ستھرا، اچھے لباس میں، اچھے انداز میں رہنا چاہیے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ کس طریقے سے اچھا معاملہ کرنا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر فرمایا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ جیسے عورتوں کے لیے ہے کہ عورتیں خوبصورت بنی رہیں، صاف ستھری رہیں، اچھے انداز میں بات کریں، اسٹائل کے ساتھ رہیں، ایسے ہی مردوں کے اوپر بھی واجب ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے اسی انداز میں رہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ مردوں کے لیے جیسے ہے، مردوں کے اوپر ہے، ویسے عورتوں کے اوپر ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے لیے اسی انداز میں رہنے کی ضرورت ہے۔ اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔
اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ محبت والی عورتوں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ ایسی عورتوں سے محبت کرو، جو ایسے عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہیں۔ تزوجوا الودود الولود، کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہیں اور بہت محبت کرنے والی ہیں اور بہت بچے پیدا کرنے والی ہیں۔ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے کنیکشن رکھتی ہیں، ودود ولود سے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے معلوم ہوگا کہ بیوی شوہر سے محبت، یعنی یہ لڑکی جو آئے گی وہ ہم سے محبت کرے گی، محبت کرنے والی ہے؟ خاندان بتلاتا ہے کہ کون کیسا ہے۔ خاندان کے اندر سکون ہے، محبت ہے، لڑائی جھگڑے نہیں ہیں، اختلاف نہیں ہے، تو آپ سمجھیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی جو اولادیں ہیں وہ اولادیں بھی اسی پہ تربیت پائی ہیں۔ تو ایسی لڑکیوں کو اختیار کرنا چاہیے جن کے گھروں کا ماحول بالکل پرسکون اور محبت والا ہو۔ آپ دیکھیں، اگر باپ اپنی بیوی کے کال آنے پہ کس انداز میں بات کر رہا ہے، آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ ہاں یہ محبت بھرے کلمات ہیں یا نہیں ہیں۔ اس طریقے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، عورتیں اندازہ کر سکتی ہیں کہ شوہر کی کال آنے پہ کس طریقے سے ایک عورت اپنے شوہر سے بات کرتی ہے۔ اگر یہ اندازہ ہو جائے گا تو اس کے بعد آگے کے مرحلے کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ بیٹی کس انداز میں ہمارے گھر پہ آئے گی تو رہے گی۔ تو یہ طریقہ اپنایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہماری زندگی کو جو چیزیں اچھی بناتی ہیں وہ یہ کہ مرد کو چاہیے کہ عورت کے ساتھ تواضع کے ساتھ رہیں، یعنی مرد ہے تو اپنے آپ کو بالکل مرد کی طرح کڑک نہ رکھے کہ نہیں میں مرد ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں مرد ہوں، مجھے یہ کام زیب نہیں دیتا ہے، میں مرد ہوں، میں گھر کے یہ کام نہیں انجام دوں گا۔ کچھ لوگ اس مزاج کے رہتے ہیں کہ گھر کے کاموں میں بیوی کا ہاتھ نہیں بٹاتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں چونکہ ہندوؤں سے آئی ہوئی ہیں، غیر مسلموں سے آئی ہوئی ہیں، اس لیے اگر کوئی شخص گھر کے اندر بیوی کے ساتھ مل کر کوئی کام کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ جورو کا غلام ہے، جورو کا غلام ہے، ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کیا کرتے تھے؟ اس لیے گھر کے اندر کے معاملات صحابہ کرام کو معلوم نہیں پڑتے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان یکون فی محنت اہلی، وہ اپنی بیوی کی خدمت میں رہتے تھے، بیوی کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا تو نماز کے لیے نکل جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امہات المومنین کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ نبی تھے جن کا مقام سب سے اونچا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے ہے۔ کچن میں ہاتھ بٹھا دینا، کبھی کوئی کام ہے اس کام میں ہاتھ بٹا دینا، یہ جورو کا غلام نہیں بننا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنا ہے۔ ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم مرد ہیں اور مرد ہونے کی حیثیت سے ہمیں کچن میں نہیں جانا چاہیے، کسی بھی چیز میں بیوی کا ہاتھ نہیں بٹانا چاہیے، گھر کا کام اس کا ہے، باہر کا کام میرا ہے، ایسی ہی سوچ ہماری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ٹائم ہوتا تھا، گھر کے اندر ہوتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے اور ان کے جو کام ہوتے تھے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع تھا۔ یہ مردوں کے لیے ہے کہ مرد کے پاس اگر ٹائم ہے، گھر کے اندر ہے، تو گھر کے اندر کبھی کچن میں، کبھی دوسری جگہوں پہ تھوڑا سا ہاتھ بٹا دیتے ہیں، تو وہاں پہ محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر کا ماحول اور زیادہ پرسکون ہو جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو جاتا ہے۔ شوہر اور بیوی دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں، اور ان حقوق کو جب ہم ادا کریں گے تو ایسی صورت میں گھر کا ماحول ہمیشہ پرسکون ہوگا۔ شوہر کا جو حق ہے
بیوی کے اوپر، اس میں یہ ہے کہ شوہر گھر کا قوام ہے، گھر کے جو اخراجات ہیں، جو خرچ ہیں، وہ شوہر کے اوپر ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ مرد عورتوں پہ قوام ہیں، نگراں ہیں، حاوی ہیں، یعنی ان کے ذمے گھر کا سارا خرچ اور گھر کو سنبھالنا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ قوامیت ہمیشہ مردوں کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر مرد گھر کے اندر بیٹھا ہے اور بیوی جا کر کام کر رہی ہے، جاب کر رہی ہے، تو اس سے گھر کا ماحول کبھی بھی پرسکون نہیں رہے گا، اس لیے کہ قوامیت ختم ہو گئی تو سب کچھ ختم ہو گیا آپ کا۔ آپ کی قوامیت رہی تو آپ کا سب کچھ رہا، اور قوامیت کی وجہ سے ہی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بیوی جب جاب کرے گی تو بہت سارے مشاکل بھی پیدا ہوتے ہیں، بہت سارے شکوک اور شبہات بھی پیدا ہوتے ہیں، بہت سارے فسادات بھی پیدا ہوتے ہیں، اور آپ کا جو مرتبہ ہے اعلیٰ مرتبہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کو عورتوں پہ فوقیت دی گئی ہے، یہ فوقیت آپ کی گھٹ کے نیچے آ جائے گی۔ مجبوری کی صورتیں الگ ہیں، لیکن عام حالات کے اندر اگر عورت جاب کرتی ہے اور تو مرد کی قوامیت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اسے درجہ عطا کیا وہ درجہ کم ہو جاتا ہے، تو کم ہونے کے بعد جو گھر کا سکون ہونا چاہیے وہ سکون مٹ جاتا ہے، اس لیے کہ عورت اپنی منمانی کرنے لگتی ہے۔ اسی طریقے سے عورت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ہر جائز اور شریعت کے مطابق کام میں اطاعت کرے۔ شریعت کے خلاف اگر کوئی حکم دیا جاتا ہے اور عورت شوہر کی اطاعت کرتی ہے تو وہاں گھر کا ماحول اچھا نہیں رہ سکتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض کرے گا بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے خوش کر دیتا ہے۔ تو اگر بیوی شوہر کو راضی کرنے کے لیے شریعت کے مخالف کسی عمل کو کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو تباہ کرتا ہے، دھیرے دھیرے کہیں نہ کہیں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، محبت اور سکون جو ہونا چاہیے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے عورت کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ شوہر کی اطاعت صرف شریعت کے دائرے میں کرے گی۔ جہاں شریعت کی مخالفت ہے وہاں پہ شوہر کی اطاعت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں بتلا دیا تھا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چند مختصر باتیں اور ذکر کروں گا، اور وہ یہ کہ ہمیشہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کو نصیحت کرنی چاہیے۔ نصیحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر دوسرے کے اندر کوئی غلطی دیکھی جاتی ہے تو اچھے انداز میں اسے نصیحت کرنا چاہیے، بتلانا چاہیے کہ آپ کے اندر یہ غلطی ہے یا یہ غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں، اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی ہمیشہ مرد کو چاہیے کہ عورت کی طرف سے اگر کسی معاملے پہ تنقید کی جاتی ہے تو اس تنقید کو بھی غور سے سنیں، اس لیے کہ مرد ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ غلطی ہمیشہ بیوی سے ہوتی ہے، مجھ سے نہیں ہوتی، اور بیوی اگر کسی چیز پہ نقد کرتی ہے تو شوہر بھڑک اٹھتا ہے کہ میں شوہر ہوں، میرے اوپر نقد کیا جا رہا ہے۔ نہیں، اس سے ماحول خراب ہوگا۔ آپ بیوی کی باتوں کو سنیں، اس کے نقد کو سنیں، اگر صحیح ہے اس کی تنقید تو ایسی صورت میں آپ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ بیویوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ عورتیں ناقص العقل ہیں، ان کے پاس اتنے عقل نہیں ہوتی۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت عقل دی ہے، لیکن ہم اس عقل کو استعمال نہیں کر پا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے مشورہ کرتے تھے بڑی بڑی چیزوں میں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب
کافروں اور مسلمانوں کے درمیان صلح ہو گئی، ایگریمنٹ ہو گیا، تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے جو جانور ہیں، قربانی کے جانور ہیں، ان کو ذبح کر دیا جائے اور اپنے بالوں کو منڈا لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اتنا غم تھا اس صلح حدیبیہ کا کہ صحابہ کرام میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا، کسی نے بھی کھڑے ہو کر اپنے جانور کو ذبح کیا، اپنی جگہ سے حرکت ہی نہیں ہوئی ان میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا، ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں اور صحابہ کرام نہ مانیں، لیکن ان کو اتنا غم تھا اس صلح کا کہ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے، حرکت نہیں کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اپنے خیمے کے اندر، ناراض تھے کہ صحابہ کرام نے ان کی باتیں نہیں مانی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کرام کو حکم دے رہا ہوں اور وہ میری بات کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ میں ان کو کہہ رہا ہوں کوئی جانور کو ذبح کرو، اپنے بالوں کو ختم کرو، اپنے بالوں کو مڈاؤ، لیکن وہ سن نہیں رہے ہیں۔ کیا مشورہ دیا گیا بیوی کی طرف سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار حکم دے کر غصے میں واپس آ گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول جائیے اور جا کر آپ اپنی قربانی ذبح کر دیجیے، اپنے اونٹ کو آپ ذبح کر دیجیے، بال مڈانے والوں کو بلائیے اور اپنا بال مڈا لیجیے، کسی سے کچھ نہ کہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اپنے اونٹ کو ذبح کیا، جو بال موڑنے والا تھا اس کو بلایا گیا، اس نے بال موڑا اور سارے صحابہ کرام کھڑے ہوئے، سب نے اپنے اونٹوں کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اپنے بالوں کو مڈایا۔ یہ مشورہ کس کی جانب سے دیا گیا تھا؟ ایک عورت کی جانب سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حکم آزما لیا تھا، لیکن مشورہ کس کی طرف سے دیا گیا؟ ایک عورت کی طرف سے، بیوی کی طرف سے۔ اور اس مشورے کا اثر کیا ہوا کہ صحابہ کرام میں سے ہر صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق عمل کیا۔ تو اس وجہ سے ہمیں کبھی عورتوں کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ بزنس کا معاملہ ہو یا گھریلو مسائل ہوں یا کوئی بھی پریشانی ہو، اس تعلق سے ہمیں ہمیشہ اپنی بیویوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ مشورہ قابل قبول ہو تو آپ قبول کیجئے، نہیں قابل قبول ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسی ہی عورتوں کو مردوں کے حالات کی رعایت کرنی چاہیے، یعنی ان کے پاس سے کتنی دولت ہے، کتنے پیسے ہیں، اس کی رعایت کرتے ہوئے انہیں خرچ کرنا چاہیے، اور اسی کے مطابق انہیں مطالبہ بھی کرنا چاہیے۔ اگر کچھ چاہتی ہیں تو بیویوں کو چاہیے کہ شوہر کی حالت کو دیکھتے ہوئے ان سے مطالبہ کریں۔ شوہر کے پاس اگر کم ہے تو مطالبہ نہ کریں، یعنی یہ محبت کی علامت ہے کہ آپ شوہر سے بڑی چیز کا مطالبہ کریں گی جو وہ نہیں لا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں ذہنی طور پہ وہ ٹینشن میں رہے گا اور آپ دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوگا۔ وہیں پہ مردوں کو بھی چاہیے کہ اگر عورت کسی چیز کا مطالبہ کرتی ہے اور اس کے پاس قدرت اور طاقت اور پیسے موجود ہیں تو اسے پورا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعْةٍ مِّن سَعَتِهِ، کہ جس کے پاس جتنی قدرت ہے وہ اپنے قدرت کے مطابق، اپنے پیسوں کے مطابق کے خرچ کرے اپنی بیویوں پہ۔ تو اس طریقے سے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ باتیں کافی طویل ہیں لیکن وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں ہمارے ذمہ داران سے بھی اور آپ تمام حضرات سے بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو خوشگوار بنائے، جو میاں بیوی ہیں ان کے درمیان محبت، سکون، رحمت اور مودت ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔